میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو منصوبہ میں نے 2018 میں شروع کیا تھا آج وہ ہمارے ہاتھوں مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو میں ان کے گھر مبارکباد دینے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، ہمیں بے تحاشا سڑکیں دی، اسکول دیے، بجلی دی، ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے وہ بھی مہربانی کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں، تو میں نے کہا تقریباً میرے حلقے میں 400 دیہات بنتا ہے، مجھے اس کے لیے گیس چاہیے۔ تو کہنے لگے یہ تو کھربوں روپے لگے گا۔ میں نے کہا جی یہ میرے علاقے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، لہذا ایک اب تحصیل حضروں میں ایک گاؤں یا ایک گھر بھی باقی نہیں رہا جہاں کے گیس نہیں پہنچ چکی ہے، گھر تک پہنچ چکی ہے۔ تحصیل اٹک میں بھی یہ آپ کے ساتھ دیکھیں، دکھنیر کو دیکھیں، ڈھیر ہے، بروٹا ہے، گڈیالہ ہے، ان سب میں بھی گیس پہنچ چکی ہے۔ ادھر سے دیکھیے بریار ہے، بریار سے آگے ڈوبسوائی ہے، بوٹا ہے اور اکھوڑی ہے، پھر ہمک تک گیس پہنچ چکی ہے۔ یہ جو منصوبہ آپ کا ہے یہ 2018 میں جب میں نے شروع کیا، اس کے علاوہ سنجھال، گلیاواد، گرداس، سکرآباد کے علاقے بھی وہاں پر بھی کام شروع کیا گیا، بڑی لائنیں بچھا دی گئیں، لیکن اس طریقے سے کچھ 17-18 گاؤں تحصیل اسلام کے بھی ہیں۔ تو اچانک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پابندی لگ گئی جس کی وجہ سے یہ کام آپ کا رک گیا۔ اب جب اور دیکھیں یہ جو منصوبہ آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں تقریباً، اب تو صرف میٹر لگنے باقی ہیں، باقی تو سارا گیس آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ ان منصوبوں کے لیے مکمل رقم ہم نے جمع کروا دی تھی، لیکن 4 سال میں ان کو یہ توفیق نہ ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ یار جہاں پیسے جمع ہیں ان کو گیس تو پہنچا دیں۔ یہ کام بھی ان سے نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شروع کیا، ہماری ہاتھوں پیر تکمیل تک پہنچ گیا۔ دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ دیہات تو صدیوں سے آباد ہیں اور صدیوں سے آپ ووٹیں دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب میں پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں آیا ووٹ مانگنے کے لیے تو یہاں نہ سڑکیں تھیں، نہ بجلی تھی، نہ سکول تھے، کوئی چیز بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت بن گئی پہلی دفعہ، میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو سب سے پہلے 2 سڑکیں مکمل ہوئی، ایک سجنڈا ڈوگ گولا مار کی اور آپ کی ایک مونگی والی سے کنجور تک یہ سڑک مکمل ہوئی۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر نہر کا منصوبہ بنایا اور یہ نہر ہم نے یہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپ کو مکمل کر کے دے دی گئی۔ یہ جو نہر بنی ہے یہاں پر بجلی کی جہاں کمی تھی وہاں پر بھی بجلی بھی پہنچا دی گئی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ڈیری لگال میں بھی، شیمبا کلا میں بھی، ڈیری جوان میں بھی، اور آپ کو بھی گیس مل چکی ہے۔ اگر یہ ہماری حکومت نہ جاتی تو یہ گیس مونگی والی اور سرخ کو بھی مل جاتی۔ بہرحال چونکہ حکومت کا وقت ختم ہو گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی، لیکن انشاءاللہ جتنی جلدی ہمارے حالات حکومت کے درست ہوتے ہیں ان 2 دیہاتوں کو بھی ہم نے انشاءاللہ گیس پہنچانی ہے ہر قیمت پر۔ جی باقی سروے ان کا ہو چکا ہے جس میں کوٹ خان بھی ہے، جس میں سرخ بھی ہے، جس میں
مونگی والی بھی ہیں. تو میں نئی صاحب سے آج بات کر رہا تھا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ گیس آپ لوگوں کو مل چکی ہوتی. بہرحال دیر آیا درست آیا. میں اس موقع پر خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ گیس ان کے لیے بڑی ضروری ہے. سردیوں میں جب بارشیں ہو جاتی ہیں لکڑیاں گیلی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر کس طریقے سے چولہے جلاتی ہیں یا عورتوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ وہی جانتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کھوڑی گیا, ایک ماتم تھا, تو وہاں وہ ماتم کے گھر سے جب بہت سی عورتیں نکل رہی تھی تو اچانک میرا آمنا سامنا ہو گیا. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہم جب بھی چولہا جلاتے ہیں آپ کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ گیس جو ہے یہ بہت نایاب چیز ہے, مشکل چیز ہے اور قیمتی چیز ہے. اب یہ جو منصوبہ آپ کا ہے 4 دیہات, اس پر بھی تقریباً 70-80 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ آیا ہے ہمارا. بہرحال اللہ مبارک کرے انشاءاللہ. باقی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد پاکستان کو کوئی لیڈر ملا؟ نواز شریف بھی لیڈر ملا آپ کو. آج اگر نواز شریف صاحب کے منصوبوں کو جو یہ موٹر وے بنی ہے, اگر موٹر وے نہ ہوتی تو آپ یہاں سے پنڈی اسلام آباد 5 گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. جو ٹریفک کا حال ہو چکا ہے, لاہور آپ 30 گھنٹوں میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اس نے موٹر وے کے جال بچھا دیے آپ کو پورے ملک کے اندر. ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا. 1971 اور 1965 میں تو انڈیا نے ہم پر حملہ کیا, اب کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. اور جس دن پاکستان نے ایٹم بم چلایا اس دن پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم اسلامی ایٹم بم لے کر آ گئے ہیں. پھر جب آپ کو یاد ہوگا 2013 سے پہلے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. میاں صاحب نے آ کر 14,000 میگا واٹ بجلی لگائی, سی پیک کے منصوبے بنائے, گوادر کی بندرگاہ بنائی, ایئرپورٹ بنائی, LNG کے ٹرمینل لگائے گئے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن قائم کیا گیا, ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا. لیکن افسوس کہ ان کے خلاف سازش ہوئی. سازش کیوں ہوئی؟ کہ وہ ملک کو سی پیک دینا چاہتے تھے. یہ سی پیک اگر آپ کی بن جاتی تو یہاں بیرونی دنیا سے لوگ آتے کام کرنے کے لیے, لیکن سی پیک نہیں بنائی گئی. اور اس کی وجہ سے چونکہ سی پیک بڑے ملک نہیں چاہتے تھے کہ سی پیک بنے, اس لیے سی پیک کے منصوبے کو روک دیا گیا, گوادر کی بندرگاہ کو روک دیا گیا. اگر یہ سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو جاتا, یہ آپ کی سڑک جو موٹر وے جا رہی ہے یہ کابل کندھار سے ہوتی ہوئی ازبکستان تاجکستان تک پہنچ جاتی, اور جتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ گوادر کی بندرگاہ پر اترتے, ان سڑکوں سے جاتے. آپ کو اربوں روپے اربوں ڈالر کی آمدن جو ہے ہر مہینے میں ہوتی. لیکن آج آپ کے سامنے ہر چیز آ چکی ہے کہ نواز شریف کا کیا قصور تھا, ان کے خلاف کیسی سازش کی گئی, ان سازشوں کے پیچھے کون کون تھے. یہ بات آج کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ بات کوئی آج ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کے گھرانے میں کن کن کا کردار تھا. وہ کردار آج بے نقاب ہو گئے ہیں. سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ صرف اس بات پر کہ بیٹے کے سے تنخواہ کیوں نہیں لی, اس بیچارے کو نوکری جو ہے اس سے وزارت عظمیٰ چھین لی, اس کو ملک سے در بدر کر دیا گیا. لیکن اصل نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا یا نہیں ہوا؟ صحیح بات بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ملک پاکستان کو ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستانی قوم کو ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پھر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے.
कटहरे में तो आ ही चुके हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से माफी मांगनी चाहिए थी कि हम हैं वो लोग जिनकी वजह से ये मुल्क दरबदर हो गया, जिसकी मुल्क की वजह से मुल्क में महंगाई आई, जिसकी वजह से दहशत गर्दी आई, इसके चंद लोग जिम्मेदार हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती थी कि एक लीडर जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, उसकी एम्बुलेंस को 3 घंटे हमने खराब रखा और हम ये भी न सोचा कि इसके अंदर कौन सा शख्स लेटा हुआ है जिसने हमें पाकिस्तान बना कर दिया। आज पूरी दुनिया में हम सबज जब पासपोर्ट दिखाते हैं तो सबज पोर्ट हमारी शनाख्त है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज उन लोगों को हमने क्या सिला दिया जिन्होंने पूरा पाकिस्तान बना दिया, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इसका भी कोई जिम्मेदार तो होगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपकी पर्ची कोई मामूली पर्ची नहीं है, ये बड़ी कीमती पर्ची है। और आज इस मौके पर मैं हक रखता हूँ कि आपसे कहूँ कि मुझे बताओ, इस अपने इलाके की तरक्की में नवाज शरीफ के अलावा किसी का हाथ है? तो फिर क्या उसके उम्मीदवार वोट के हकदार बनते हैं या नहीं बनते? आप मुझसे वादा करें कि जिनके पास नवाज शरीफ का टिकट होगा वो जीतेंगे ना, इंशाअल्लाह जीतेंगे इंशाअल्लाह। बाकी हमारे खान साहब ने तो जो मुल्क का हाल कर दिया यार, ये भी कभी सुना है कि सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कहते हैं नहीं अमेरिका ने नहीं गिराई, बाजो ने गिराई। अब कहते हैं बाजो ने भी नहीं गिराई, ये नकवी साहब ने गिराई। और भाई असल बात बताओ कि तुम्हारी हुकूमत गिराई किसने? हुकूमत किसी ने नहीं गिराई। इमरान खान साहब, आपने अपनी हुकूमत खुद गिराई है, इसलिए कि आपने इस मुल्क को धोखा दिया, आपने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया है। आपने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, आपने कहा मैं 50 लाख घर दूंगा। बताएं किसी को घर मिला, किसी को नौकरी मिली? झूठ बोलना तो बड़ी आसान बात है कि जी मैं 50 लाख नौकरी दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। आप मुझे बताएं कि इस 4 साल में कोई एक तरक्याती मंसूबा बताए जो इमरान खान की हुकूमत का हो। कोई एयरपोर्ट बनी, कोई सी पैक के मंसूबे चले, कोई सी पैक बंदरगाह बनी, कोई बिजली बनी। क्या किया है 4 सालों में? मास वास के कि चोर 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 का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अल्लाह की शान है कि जब पर्दा उठा तो उसमें से ये सबसे बड़ा डाकू निकला। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये हम में से सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम जब पर्ची डालने जाते हैं तो ये ना सोचें कि यार इसके साथ मेरी रिश्तेदारी है। एक बात सोचें कि इस मुल्क और कौम के लिए क्या बेहतर है। आज हम हैं, कल हमारे इन बच्चों ने जवान होकर मुस्तकबिल अपने कंधों पर बोझ इन्होंने उठाना है। अब देखना तो ये है कि हम इनको कैसा पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अब वक्त का तकाजा है कि हमें बरादरियों को छोड़कर, ताल्लुकात को छोड़कर हक और सच का फैसला करना है, मुल्क पाकिस्तान का फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल का फैसला करना है। और इंशाअल्लाह अब देखिए क्या होता है। जब मियां साहब ने 1 साल यहाँ अटक किला में गुजारा, मैं रोजाना 6 घंटे उनके पास किले में होता था रोज। हालांकि यहाँ पर हमारे वो नावी प्लांट थे वो बंद कर दिए गए और बड़ी तकलीफें दी, लेकिन मैंने कहा कि हम नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ते, चाहे हमारे कपड़े भी आप उतार के क्यों नहीं भेज देते, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने उस छोटे से कमरे में भी नवाज शरीफ को कभी परेशान नहीं देखा था। हमेशा वो एक ही बात कहते थे कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ, मुझे अगर परेशानी है तो 22 करोड़ अवाम की परेशानी है, मुझे मुल्क पाकिस्तान की परेशानी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर एक लीडर जो आपके लिए अटक का किला काटता है, जो आपके लिए जेलें काटता है, देखे ना आपके सामने है कि उसके खिलाफ कोई चोरी तो साबित नहीं हो सकती, कोई डकैती तो साबित नहीं हो सकती,
اس کا پھر جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اس ملک پاکستان سے محبت کرتا ہے، یہی اس کا قصور ہے، اور اس قصور کی سزا اسے دے دی گئی، لیکن اس کو اب سرخرو کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 3 مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، آخر الیکشن کا تو سال آ ہی گیا ہے، لہذا گھر گھر جا کر آپ نے نواز شریف کے جو امیدوار ہوں گے، جن کے پاس شیر کا نشان ہوگا، وہی شیر جیتنا چاہیے انشاءاللہ، اور وہی ملک پاکستان سے جیتے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے لیڈر تو 2 سال جیلیں کاٹ کے آگے، وہ تو نہیں روئے، کوئی ادھر 4 دن جیل کاٹ کے آتا ہے تو باہر آ کر رو رہا ہے، کوئی سپاہیوں کے ساتھ وہ جفی ڈال کے وہاں پہ رو رہا ہے۔ یار یہ کیسے لیڈر ہو تم؟ اور عمران خان کی حالت یہ ہے کہ بھائی جیل جانے سے ڈرتا ہے، وہ آتے ہیں وہ سہانے میں چھپ جاتا ہے، یا وہ چلے جاتے ہیں پھر باہر نکل آتا ہے۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک چلے گا؟ بکرے کی ماں کا خیر منائے گی؟ جو تم نے کیا اس کی سزا تو بھارت تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اس لیے میں آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑی تو ذات پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے شعلہ جلا کر یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے اس تمام پائپوں میں گیس آ چکی ہے۔ بہت جلد جب اجازت ملتی ہے گھر گھر میٹر لگا کے ہم آپ کو انشاءاللہ اس بہت بڑی نعمت سے انشاءاللہ آپ کو سرخرو کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔